لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک واقعے سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں ایک مسافر ہیڈ فون لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے ہیڈ فون نکالا تو اس نے اناؤنسمنٹ سنا۔ پائلٹ اعلان کر رہا تھا کہ ہوائی جہاز میں آگ لگ سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے اس اناؤنسمنٹ کو سننے کے بعد وہ انتہائی گھبرا گیا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ گھبرایا ہوا صرف وہ تھا، جو باقی لوگ تھے جہاز میں بیٹھے ہوئے وہ سب پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو اس نے پھر چلا کر کہا کہ ارے بھائی کیا ہو گیا، ہوائی جہاز میں آگ لگنے والی ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پریشان نہیں ہے، کوئی چلا نہیں رہا ہے۔ تو اس کے برابر والے مسافر نے ان سے پوچھا کہ ہوائی جہاز میں آگ لگنے والی ہے، یہ کس نے کہا؟ اس نے کہا ابھی تو پائلٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہوائی جہاز میں آگ لگ سکتی ہے۔ تو دوسرے مسافر نے ایکسپلین کیا کہ پورا اناؤنسمنٹ آپ نے نہیں سنا۔ پورا اناؤنسمنٹ یہ تھا کہ آپ ہوائی جہاز میں سگریٹ نوشی نہ کریں، سگریٹ نہ پئیں، اس سے ہوائی جہاز میں آگ لگ سکتی ہے۔ تو اس مسافر نے چونکہ آدھا اناؤنسمنٹ سنا تھا، اس لیے اس کو لگا کہ بس اس کی جان اب خطرے میں ہے، ہوائی جہاز میں آگ لگ جائے گی اور وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایسا ہی کچھ اسلام کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اس کی آدھی آیتوں کو یا صرف ایک آیت کو آگے پیچھے سے کاٹ کر لوگ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں، کوئی 26 آیتوں کو نکلوانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو ان سب کا معاملہ یہی ہے کہ وہ ادھوری بات، قرآن کریم کی جو نالج ہے وہ آدھی نالج ان کے پاس ہے۔ کبھی کبھی ایک آیت آگے پیچھے سے سیاق و سباق سے ہٹا کر وہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سوالات کھڑے کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ کبھی ان کو لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی کی تعلیم دیتا ہے، تشدد کی تعلیم دیتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ظلم کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ابھی چند آیتوں کی میں تفسیر اور ترجمہ بتاؤں گا، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے کہ اگر آپ مطمئن ہیں، اگر آپ کنونسڈ ہیں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی اسلام تعلیمات، تو آپ اسلام کو قبول کیجئے، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو جو مذہب اچھا لگتا ہے اس کو آپ اختیار کیجئے۔ چند آیتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور اچھی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ آیتیں وہ ہیں جو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ جیسے پہلی آیت جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سلسلے میں، وہ ہے لکم دینکم ولی دین۔ بچہ بچہ اس آیت کو جانتا ہے، اور اکثر نمازوں میں ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو لکم دینکم ولی دین میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر اسلام ہم نے پیش کر دیا پھر بھی اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے آپ کا مذہب اور میرے لیے میرا مذہب۔ آپ اپنے مذہب کو فالو کیجئے، میں اپنے مذہب کو فالو کروں گا، میں اپنے دین کو، ریلیجین کو فالو کروں گا، کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور یہ اتنی سمپل، اتنی واضح بات ہے جس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے کی ایک دوسری آیت، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دوسری آیت بھی ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آیت الکرسی سب کو یاد ہے۔ آیت الکرسی ختم ہونے کے بعد آیت آتی ہے لا اکراہ فی الدین۔ اس کا سمپل سا ترجمہ یہ ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لہٰذا اگر دین کے معاملے میں زور زبردستی سے اگر کوئی اسلام قبول کیا ہے تو اس کا اسلام ہی معتبر نہیں۔ دوسرے مذاہب میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پکڑ کے لاٹھی ڈنڈا لے کر زبردستی نعرہ لگوا لیا جائے، تو شاید نہیں معلوم ان کا مذہب شاید وہ معتبر ہوگا یا نہیں، لیکن اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہے اور دل سے آپ نے اگر کلمہ پڑھا ہے اور ایمان رکھتے ہیں تبھی آپ کا ایمان معتبر ہے، ورنہ زور زبردستی اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ دوسری آیت ہے جو صاف بتا رہی ہے کہ اسلام نے کبھی بھی کسی کو زور زبردستی یا فورس کر کے اسلام کو ماننے کو مجبور نہیں کیا ہے۔ ایک اور آیت اس سلسلے کی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو کئی دفعے آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ لست علیہم بمسیطر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا ہے،
लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उनके ऊपर दारोगा बनाकर नहीं भेजे गए हैं, आप उनको इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं, जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और आखिर में मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा सूरह कहफ की उस आयत से जिसमें बोला गया है कि अल हक़्क़ु मिर रब्बिक फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, कि हक बात, सच्ची बात तुम्हारे रब की तरफ से आ गई है। फमन शाअ फलयुमिन, अब जो चाहे वो ईमान लाए और जो चाहे वो इसका इनकार कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में खुलकर अलग अलग तरीक़ों से कुरान करीम में बता दिया है। अब अगर किसी को समझ में आ गई है बात और उसको लगता है कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, तो फमन शाअ फलयुमिन, वो चाहे तो ईमान लाए, और अगर वो मुतमईन नहीं है, उसकी समझ में नहीं आता है, फमन शाअ फलयकफुर, अगर वो चाहे तो वो इसका इनकार कर दे। जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। तो बहरहाल कुरान करीम की ये चंद आयतें हैं जिससे ये साफ पता चलता है, अगर आदमी के दिमाग पे कोई, दिमाग में या दिल में कोई बीमारी नहीं है, अगर वो साफ तरीके से ईमानदारी के साथ अगर इन आयतों को पढ़ेगा, तो वो यही कहेगा कि इस्लाम किसी को मजबूर नहीं करता है। इस्लाम जो है वो चॉइस वाला है कि अगर आप इख्तियार करने का मज़हब है, आप चाहें तो इख्तियार करें, चाहे तो न करें, किसी के साथ कोई मजबूरी नहीं है, मजबूर नहीं किया जाता है। और इसके बावजूद आमतौर से देखा जाता है बहुत से लोगों को कि वो दुनियावी एतबार से काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े मोतबर जर्नलिस्ट होते हैं, लेकिन दीन के मामले में वो अधूरी नॉलेज लेकर वो लेक्चर दे रहे होते हैं। तो बहरहाल मैं ऐसे लोगों से यही कहूँगा कि वो पूरा कुरान पढ़ें। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा ताला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।